گرینیز چینل کی طرف سے فرد کا پیار بھرا سلام تمام بچوں، کیسے ہیں بچوں؟ اور بھائی سب لوگ کیسے ہیں؟ رامین، دانیال، عبداللہ، عبدالصمد، حسن، حمد، سب کیسے ہیں بھائی؟ یقیناً سب خوش ہوں گے، اپنی اپنی پڑھائیاں اچھی سی کر رہے ہوں گے اور خوب دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے۔ تو چلیں جی، آج ہم کہانی کی طرف چلتے ہیں اپنی، اور سب سے پہلی بات چلیں بھائی سلام کریں سب بچوں کو۔ Hello, hi kids, how are you? I'm fine. I'm enjoying story. Mr. Abby, السلام علیکم. How are you بچوں؟ چلیں جی سب بچے جو ہیں ہمارے پیٹس، وہ ڈبو بھی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ تو کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے کتنی بار معاف کروں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ جو بانو بیگم ہیں وہ بہت ہی شوق ہے گھر سجانے کا، اچھے کپڑوں کے اوڑھنے پہننے کا، اور پھر ہر طرح سے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتی، اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی ان کو بہت شوق تھا۔ ہر طرح سے بہترین تھی، مگر معاف کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ اتنی غصے کی تیز تھی، تھوڑا سا کچھ ایسی بات ہو جاتی اونچ نیچ تو وہ ان کو غصہ جو تھا وہ ہر وقت ان کی ناک پر بیٹھا رہتا تھا۔ جبکہ جو اسلم صاحب تھے وہ بہت ہی نفیس شخص تھے اور بہت ہی دھیمے مزاج کے تھے اور بہت ہی نرم خو تھے۔ تو جب اسلم صاحب اس شام کو گھر آئے تو دیکھا کہ بانو بیگم کا تو موڈ بہت خراب ہے۔ تو تھی غصے سے چیخ رہی تھی کہ تم نے کیا آج نقصان کر دیا ہے میرا، جو میرا نیا مگ تھا سیٹ اس کو خراب کر دیا ہے، میرا ایک مگ توڑ دیا ہے۔ اسلم صاحب جو ہی اندر داخل ہوئے ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ اب اسلم صاحب آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ ماسی رو رہی ہے اور بیگم جو ہیں بانو بیگم وہ چیخ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ایک نیا مگ لے آئیں گے، آپ کا سیٹ پورا ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال بانو بیگم جی تو وہ بڑبڑ کرتی رہیں اور ان کا مزاج جو تھا وہ بہت ہی دیر تک غصے کے عالم میں ہی وہ ادھر ادھر پھرتی رہیں۔ ماسی جو تھی وہ بہت عرصے سے ان کے گھر کام کرتی تھی، تو بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرتی تھی اور بہت ہی ان کا خیال رکھتی تھی، لیکن چونکہ بانو بیگم تو غصے کی تیز تھیں تو انہیں عام طور پر جو اچھی چیزیں تھیں اس کی ماسی کی وہ بالکل بھول جاتی تھیں۔ باہر اسکول کا کام کر رہا تھا، اسے پیاس لگی تو اس نے سغرا سے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ اس نے کہا جی اچھا لاتی ہوں۔ فہد کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ جلدی سے دوڑ کر گئی اور پانی کا گلاس لے کر آئی۔ شاباش، فہد نے پانی پی کر گلاس واپس سغرا کو دے دیا۔ سغرا گلاس لے کر واپس پلٹی ہی تھی کہ سامنے سے اسد دوڑتا ہوا آیا اور سغرا سے ٹکرا گیا۔ سغرا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور پختہ فرش پر گر کر ایک چھناکے کے ساتھ کرچی کرچی ہو گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی بانو بیگم اپنے کمرے سے تیر کی طرح نکلی۔ سامنے ہی سغرا کھڑی تھی، کانچ اس کے چاروں طرف بکھرا ہوا تھا، وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ بانو بیگم نے ٹوٹے ہوئے گلاس کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ پوچھے ہی زوردار چانٹا سغرا کے چہرے پر لگا دیا۔ اس کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ ذرا ڈر کے مارے اسد کچھ بولا ہی نہ کہ کہیں ماں کے ہاتھوں اس کی بھی پٹائی نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بانو بیگم کا مزاج درست ہوا تو فہد نے کہا کہ امی گلاس ٹوٹتے میں سغرا کی غلطی نہیں تھی، وہ تو اسد بھاگتا ہوا آیا اور اسے ٹکرا گیا اور یوں گلاس ٹوٹ گیا اور سغرا کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تھا۔ جی امی، اسد نے کہا، بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو کیا ہوا، ہاتھ میں تو اسی کے تھا نا؟ بانو بیگم نے لاپرواہی سے کہا، اس کی ذمہ داری تھی کہ گلاس کو مضبوطی سے پکڑتی۔ خیر، اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے بچوں کو چپ کروا دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ بانو بیگم ان کو بخار ہونے لگا، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈینگی کا بخار ہے۔ خیر علاج شروع کر دیا، بہترین علاج ہو رہا تھا۔ ہفتے 10 دن میں بخار سے ان کا بدن ٹوٹنے لگا تھا۔ کئی دنوں کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلیں، بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ اسلم صاحب دفتر جا چکے تھے، وہ ٹہلتے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلی گئیں۔ اچانک ان کے کانوں میں ماسی کی آواز آئی، سغرا بیٹا دیکھو، جلدی سے وضو کرو اور دعا کرو۔ اچھا امی، انہیں سغرا کی آواز سنائی دی، میں تو روز دعا کرتی ہوں، بس جلدی سے پوری ہو جائے۔ بچوں کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے، ماسی نے کہا۔ بانو بیگم کے دل میں خدبد ہونے لگی، یہ کون سی دعا مانگ رہی ہیں، کہیں میرے مرنے کی دعائیں تو نہیں مانگ رہی؟ اچانک سے ان کو خیال آیا، وہ دروازے کی آڑ سے سننے لگیں۔ چند منٹوں کے بعد انہیں سغرا کی آواز سنائی دی، اللہ بیگم صاحبہ کو جلدی سے ٹھیک کر دے۔ باہر کھڑی بانو بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے انہیں یوں لگا جیسے وہ بالکل بے حس و حرکت ہو گئی ہوں۔ پھر ان کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ یا اللہ،
یہ کتنے سیدھے اور مخلص لوگ ہیں جو میری صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ شرمندہ ہو گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد ماسی کی بھی آواز آئی، دیکھو اندر جا رہی ہوں، تم کمرے سے باہر نہ نکلنا، کوئی شرارت نہ کرنا ورنہ بیگم صاحبہ کو غصہ آ جائے گا تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جی امی میں باہر نہیں آؤں گی، مگر سغرا کی آواز آئی۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہوگی۔ مگر کیا؟ ماسی نے کہا، کمرے میں امی بہت گرمی ہے، آپ تو کہتی تھیں کہ پنکھا لگ جائے گا، سچی رات کو بھی نیند نہیں آئی، مچھر بھی کاٹتے رہے، گرمی بھی لگتی ہے۔ اچھا باتیں نہ بنا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہاتھ سے پنکھا جھل دوں گی، ماسی نے تسلی دی۔ پھر ماسی کے چلنے کی آواز آئی۔ بانو بیگم جلدی سے پیچھے ہو گئیں۔ ماسی تیز تیز قدموں سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ بانو بیگم دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹی۔ انہیں یاد آیا کہ گرمیاں شروع ہوتے ہی ماسی نے بتایا تھا کہ ان کا پنکھا نہیں چلتا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ دوسرا لگوا دیں گی، مگر پھر انہیں دھیان ہی نہ رہا، کیونکہ وہ خود تو مزے سے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن میں سو جاتی تھیں اور انہیں دوسروں کا خیال نہ آیا۔ انہیں بہت ہی شرمندگی ہونے لگی، انہیں اپنا رویہ اور اپنا غصہ یاد آنے لگا۔ میں کیا کروں، کیسے اپنا دل دکھا دینے والے جملوں کا ازالہ کروں؟ انہوں نے بے دہانی سے ٹی وی کھولا۔ پتہ نہیں کون سا چینل لگا ہوا تھا جس پر کوئی عالم صاحب فرما رہے تھے۔ پوچھنے والا پوچھ رہا تھا، بتائیے کیا ہم لوگ جو ملازم رکھتے ہیں، یعنی جو کام والوں کو رکھا جاتا ہے، ماسی کو یا کسی اور ملازم کو، تو بعض اوقات وہ غلطی کر دیتے ہیں یا نقصان کر دیتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ عالم دین نے جواب دیا، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم، غلام، نوکر کا قصور کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ یہ حدیث سن کر بانو بیگم کے دل پر ایک گھونسا سا لگا، جیسے کسی نے ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں تو دن رات لوگوں کو، نوکروں کو ڈانٹتی ڈپٹتی اور برا بھلا کہتی رہتی ہوں، مگر یہ لوگ چپ رہتے ہیں۔ سغرا اور ماسی نے میری بیماری میں کتنی خدمت کی اور میں نے ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ تب پہلی مرتبہ ان کے دل میں آیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ انہوں نے گھنٹی بجا کر ماسی کو بلایا۔ جی بیگم صاحب۔ ماسی تیزی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ یہ لو پیسے، اور اپنے میاں سے کہو جا کر نیا پنکھا لگوائے، اور ہاں سغرا کے لیے کپڑے اور چاکلیٹس بھی لے کر آئے۔ انہوں نے 5000 کا نوٹ ماسی کو تھمایا۔ ماسی مارے حیرت کے نوٹ ہاتھ میں دابے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، چلو بھاگو، انہوں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بس آپ ایسے ہی مسکراتی رہیں، ماسی نے مسکراتے ہوئے دعا دی اور باہر چلی گئی۔ اس وقت بانو بیگم کی آنکھوں میں خوشی اور مسرت کے آنسو تھے۔ تو بچوں، اس کہانی سے جو مجھے بہت ہی اچھی لگی اس سے کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں، جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور کسی کو برا بھلا مت کہیں، اور سمجھانا بھی ہے تو وہ اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑی اچھی لگی کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹوں کو بھی اس بات کا شعور ہونا چاہیے، اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کو دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنی ہیلپ کے لیے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری یہی طرح انسان ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پروفٹ کا کیا ہمارے لیے میسج ہے۔ تو چلیں بچوں، آج کی کہانی بہت ہی سبق آموز تھی اور ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ خدا حافظ، تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ۔